شروع کرتا ہوں اللہ کے پیارے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سلطان نور الدین زنگی کا ہیبتناک خواب اور مدینہ آمد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سلطان نور الدین ایک عادل بادشاہ، متقی اور صاحب عوارض اور وظائف تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں خرچ ہوتا تھا۔ 557 ہجری میں ایک شب تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سرخ آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے۔ دوبارہ آنکھ لگ گئی اور یہی خواب بعین ہی دوبارہ نظر آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل پڑھے، پھر لیٹے تو بعین ہی وہی خواب دوبارہ دیکھا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام جمال الدین تھا اور نیک صالح شخص تھا، اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ طیبہ چلے اور اس خواب کا تذکر کسی سے نہ کی جائے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور 20 نفر مخصوص خدام کو ساتھ لے کر اونٹوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے، اور دن رات چل کر 16ویں دن کے بعد مصر سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب اور احترام سے مسجد شریف سے داخل ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نفل پڑھی۔ بہت متفکر بیٹھے اور سوچتے رہے کہ کیا کرے۔ جب اہل مدینہ جمع ہوئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ سلطان زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش و اموال بھی تقسیم ہوں گے، اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں سارے اہل مدینہ کو دعوت دی۔ بادشاہ کے حکم سے سارے لوگ حاضر ہوئے، خیرات شروع کی۔ بادشاہ عطا کے وقت بہت گہری نظر سے لوگوں کو دیکھتے۔ سب اہل مدینہ یکے بعد دیگرے آ کر عطائے لے کر چلے گئے، مگر وہ جو 2 شخص، سرخ آنکھوں والے 2 شخص جو خواب میں دیکھے تھے، وہ نظر نہ آئے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ تمہارا کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے ابھی تک خیرات نہ لی ہو؟ لوگوں نے کہا کوئی بھی نہیں رہا۔ سلطان نے کہا اچھی طرح غور کرو اور سوچ کر بتاؤ تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے۔ تو سلطان کے بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد متقی پرہیزگار اور مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، سب سے یکسو رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہے۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوا، پھر حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ سلطان نے ان کو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی مردود ہے جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حج سے فراغت پر زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ سلطان نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس ارادے سے آئے ہو؟ وہ اپنی ہی بات کہتے رہے۔ پھر بادشاہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کہاں ٹھہرے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی ایک سرائے میں ان کا قیام ہے۔ بادشاہ نے تو ان کو وہی روکے رکھنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس کیا۔ وہاں بہت سا مال اور 2 قرآن اور وعظ کی کچھ کتابیں پائی، لیکن کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی ہو۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور روز اطہار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں، ہر ہفتہ مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں، سائلوں کا سوال بھی رد نہیں کرتے۔ اس کا حد کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے کہ فوراً خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک کوزی پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔
آخر انہوں نے بتا ہی دیا کہ ہم نصرانی ہیں اور عیسائی بادشاہ نے ہمیں بہت سا مال دیا ہے اور ہم کو مغربی حاجیوں کے ساتھ انہی کے بیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر لے جائے۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشکوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں۔ جب یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور عظیم الشان زلزلہ آیا کہ پہاڑ جڑ سے اکڑنے لگے۔ اسی رات میں سلطان نور الدین بھی پہنچ آیا تھا۔ جب ان مردودوں نے اعتراف کیا، ان کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ جل شانہ کی عنایت دیکھی اور بادشاہ بھی بہت خوش ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے منتخب کیا۔ بہت رویا اور پھر ان 2 مردودوں کی گردن زدنی شروع کر دی۔ وہاں پر ہی ان کو قتل کر دیا اور حجر شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگ یا سیسا پگھلا کر بروا دیا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت آگ میں جلا دیا گیا۔